اس رات کسی نے سکون سے نیند نہیں لی۔ گھر چھوڑنے کی دھمکی دی جا چکی تھی، مگر دونوں طرف سے انکار بھی ہو چکا تھا۔ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، بس اگلے وار کی تیاری تھی۔ گھر میں ابھی تک کشیدگی کی فضا قائم تھی، کوئی بھی اپنے کمرے میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ صدام کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ احمد کی بات اس کے دل پر لگ چکی تھی۔ صدام غصے سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، احمد، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے ابھی کیا بات کی ہے؟ احمد نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابا، میں نے صرف اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ بتایا ہے۔ صدام نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، فیصلہ؟ تم فیصلہ کرو گے؟ جب تک میں زندہ ہوں اس گھر میں فیصلے میں کروں گا۔ پروین نے بھی غصے سے کہا، یہ سب اسی لڑکی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ شادی سے پہلے تو اتنا سیدھا تھا یہ۔ میرا یہ بات سن کر خاموش نہ رہ سکی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، آنٹی، ہر بات کا الزام مجھ پر مت ڈالیں۔ احمد اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر صدام کا پارا اور چڑھ گیا اور غصے سے بولا، دیکھا پروین، ابھی چند دن ہوئے ہیں گھر میں آئے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اسما نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے امی، یہ لڑکی گھر توڑنے والی ہے۔ نجمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بھائی کو بھی اپنے بس میں کر لیا ہے اس نے۔ احمد کو یہ سب سن کر غصہ آ گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بس کریں آپ لوگ، مرحا کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں سنوں گا میں۔ صدام کھڑا ہو گیا۔ صدام نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ اپنی بیوی کی خاطر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احمد نے مضبوط آواز میں کہا، میں صرف حق کی بات کر رہا ہوں۔ صدام نے غصے سے کہا، حق؟ تمہاری بیوی نے تمہیں حق یاد دلا دیا؟ جب ہم نے تمہیں پالا پوسا تب یاد نہیں آیا؟ پھر اس نے غصے میں بددعائیں دیتے ہوئے کہا، یاد رکھنا احمد، جو اولاد ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے وہ کبھی خوش نہیں رہتی۔ مرحا نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ مزید بحث نہ کرے، مگر صدام ابھی رکا نہیں تھا۔ صدام نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر رکھا تو سمجھ لینا میرا تمہارا رشتہ ختم۔ پروین نے بھی کہا، اور یہ لڑکی، یہ اس گھر میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ رضیہ ایک کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رضیہ نے دل میں سوچا، یہ گھر گھر نہیں، میدان جنگ ہے۔ مرحا نے احمد سے آہستہ کہا، احمد، اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ نمایاں تھی۔ دوسری طرف دروازے کے قریب کھڑی سونیا سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، یہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے ذہن میں وکیل کی باتیں گونجنے لگیں، اگر آپ ظلم برداشت نہیں کرنا چاہتی تو خلا آپ کا حق ہے۔ سونیا نے آہستہ سے مٹھی بھینچ لی۔ اس رات اس گھر میں غصہ، دھمکیاں اور بددعائیں گونجتی رہیں، اور ہر کسی کے دل میں ایک فیصلہ آہستہ آہستہ پختہ ہونے لگا۔ سونیا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی مضبوطی بھی۔ نائلہ اور جمشید اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ سونیا نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، امی ابو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ نائلہ چونک گئی۔ نائلہ نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا، اتنا بڑا فیصلہ، تھوڑا سوچ لو۔ سونیا نے سنجیدگی سے کہا، میں بہت سوچ چکی ہوں امی، وہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، روز کی تذلیل، روز کی لڑائیاں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جمشید نے گہری سانس لی اور سونیا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نائلہ نے فکر مند ہو کر کہا، مگر رضیہ کا کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی بھی اسی گھر میں ہے۔ جمشید نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نائلہ، اب میں رضیہ کے چکر میں اپنی سونیا کی زندگی مزید برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، ابو، میں کل صبح عدالت میں خلا کا مقدمہ بھی دائر کر رہی ہوں۔ یہ سن کر نائلہ کے ہاتھ کانپ گئے، مگر جمشید کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بولا، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پروین حامد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، سونیا کہاں ہے؟ حامد نے لاپرواہی سے کہا، وہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ پروین نے فوراً بھڑکاتے ہوئے کہا، وہ خود سے گئی ہے نا؟ اب آئے بھی خود سے، تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو اسے لینے گئے۔ حامد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، وہ میری اجازت کے بغیر گئی ہے، اب آئے بھی خود سے۔ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چند دن بعد
گھر میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ حامد کے ہاتھ میں عدالت کا نوٹس آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے کاغذ نکالا۔ حامد نے چیختے ہوئے کہا، یہ دیکھو امی، سونیا نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ پروین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، کیا؟ اس لڑکی کی اتنی ہمت؟ صدام بھی غصے میں آ گیا۔ اسی لمحے پروین نے حماد کی طرف دیکھ کر کہا، حماد، ابھی کے ابھی رضیہ کو اس کی ماں کے گھر بھجوا دو اور اس کے ماں باپ سے کہو کہ سونیا کو خلا کا مقدمہ واپس لینے کو کہیں، ورنہ رضیہ کو طلاق دے دوں گا۔ حماد غصے سے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حماد نے دروازہ زور سے کھولا اور خلا کا نوٹس رضیہ کے منہ پر مار دیا۔ حماد نے غصے سے کہا، یہ دیکھو۔ رضیہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حماد نے سخت آواز میں کہا، تمہاری بہن نے حامد کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اب تم ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جاؤ اور تب تک واپس مت آنا جب تک تمہاری بہن مقدمہ واپس نہیں لے لیتی۔ رضیہ نے سکون سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ماں کے گھر بھیجنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حماد نے غصے سے کہا، اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مگر اس مرتبہ رضیہ ڈری نہیں۔ رضیہ نے بالکل مطمئن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دو، کیونکہ میں اب تمہارے جیسے گھٹیا اور ماں باپ کے اشاروں پر ناچنے والے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ حماد طیش میں آ گیا اور اس نے رضیہ پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر اس مرتبہ رضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رضیہ نے بلند آواز میں کہا، بس اب مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ اتنے عرصے سے تم لوگوں کی زیادتیاں صرف اس امید پر برداشت کرتی رہی کہ شاید تم سدھر جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ تم لوگوں نے میرے صبر کو کمزوری سمجھ لیا، اب میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سیدھا حماد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم کیا مجھے گھر سے نکالو گے؟ میں خود یہاں سے جا رہی ہوں، اور ہاں، کل تک طلاق نامہ میرے گھر بھجوا دینا، ورنہ میں تمہارے خلاف عدالت میں خلا، مینٹیننس اور جہیز کے سامان کی واپسی کا مقدمہ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھی اور کپڑے بریف کیس میں رکھنے لگی۔ حماد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج رضیہ کا یہ روپ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اسے ذرہ بھر بھی امید نہیں تھی کہ رضیہ کبھی اس لہجے میں اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کمرے میں صرف بریف کیس بند ہونے کی آواز گونج رہی تھی اور ایک مظلوم عورت کی خاموش بغاوت مکمل ہو چکی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں اس پر عدالت کا نوٹس پڑا تھا۔ حامد اور حماد دونوں کے چہروں پر غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ پروین صوفے پر بیٹھی دانت پیس رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی، اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ ہمیں عدالت میں گھسیٹے گی۔ صدام نے بھاری آواز میں کہا، یہ سب اس کے ماں باپ کی گھٹیا تربیت ہے۔ حامد نے نوٹس کو مٹھی میں دباتے ہوئے کہا، امی، اس نے واقعی خلا کا کیس فائل کر دیا ہے۔ پروین نے طنزیہ انداز میں کہا، تو کیا ہوا؟ ہم بھی کیس کو اتنا لمبا کھینچیں گے کہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ حماد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، امی، اب ایسا نہیں ہوتا۔ پروین نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ حماد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب حکومت نے قانون بدل دیا ہے۔ خلا کا عمل بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ اگر عورت خلا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں میں عدالت فیصلہ کر دیتی ہے۔ پروین چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اس نے مایوسی سے کہا، اچھا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ حماد نے آہستہ سے کہا، فی الحال تو نہیں۔ یہ سن کر صدام نے سر پکڑ لیا۔ پروین بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ اکڑ ابھی بھی باقی ہے۔ احمد تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ مرحا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بڑی خوشخبری ہے۔ مرحا نے بے چینی سے کہا، کیا؟ احمد نے خوشی سے کہا، کمپنی نے مجھے گھر الاٹ کر دیا ہے۔ مرحا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ مرحا نے کہا، سچ؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور ہم 1 ہفتے بعد وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ مرحا نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ پھر اچانک مرحا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ احمد نے پوچھا، کیا ہوا؟ مرحا نے آہستہ سے کہا، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ احمد نے غور سے دیکھا۔ مرحا نے کہا، آج سونیا بھابھی نے حامد بھائی کو خلا کا نوٹس بھیج دیا ہے اور رضیہ بھابھی بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، یہ سب ہونا ہی تھا مرحا، آخر ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ احمد دروازے کے باہر کھڑا کچھ لمحے سوچتا رہا۔
پھر ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ صدام اخبار پڑھ رہا تھا اور پروین بیڈ پر بیٹھی تھی۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابو امی، مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ صدام نے اخبار نیچے کرتے ہوئے کہا، کہو۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کمپنی نے مجھے گھر دے دیا ہے اور میں 1 ہفتے بعد مرحا کو لے کے وہاں شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ صدام کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، واہ، اس کل کی آئی ہوئی لڑکی نے تمہیں تمہاری ماں باپ سے بھی الگ کر دیا۔ احمد نے نرمی سے کہا، امی، بات ایسی نہیں ہے، میں صرف مرحا کو لے کر الگ رہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو تھوڑی چھوڑ رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ صدام نے غصے سے کہا، ضرورت نہیں ہے ہم پر احسان کرنے کی۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، مت آنا یہاں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احمد کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ اس گھر کی ایک اور دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ کمرہ عدالت کے باہر رضیہ بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسی وقت حماد تیزی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حماد نے سنجیدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، رضیہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنی ضد چھوڑ دو، کیس واپس لے کر میرے ساتھ چلو۔ رضیہ نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ حماد نے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، ایک عورت کے لیے طلاق کے بعد زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رضیہ نے مضبوط آواز میں جواب دیا، آپ جیسے بے انصاف مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں طلاق یافتہ کہلاؤں۔ حماد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رضیہ نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے کہا، جو مرد اپنے ماں باپ کے پلوں سے بندھا ہو، جس میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اسٹینڈ لینے کی ہمت تک نہ ہو، ایسے نامرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں آزاد رہوں۔ حماد خاموش ہو گیا۔ رضیہ نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ جو کیا شاید وہ بھی میں معاف کر دیتی۔ چند لمحے رک کر اس نے مزید کہا، لیکن تم لوگوں نے سونیا کے ساتھ جو ظلم کیا، میرے گھر والوں کو بلیک میل کر کے اس کی زبردستی شادی اپنے اس ٹاکسک بھائی کے ساتھ کروا دی، یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حماد کے چہرے پر شرمندگی کی جھلک آئی۔ اسے اندر سے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر اس کی مردانہ اکڑ اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دے رہی تھی۔ رضیہ نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ عدالت کے کمرے میں سنجیدہ ماحول تھا۔ جج کے سامنے دونوں بہنیں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ چند لمحوں بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ جج نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا، عدالت کے سامنے پیش شواہد اور بیانات کی بنیاد پر اور حماد کو حکم دیتی ہے کہ مدعیہ کے دوران عدت کا نان نفقہ جو کہ 40,000 روپے ماہانہ ہے اور بچوں کے نان نفقہ جو کہ 1,00,000 روپے ماہانہ ہے، ہر ماہ کی 5 تاریخ تک پابندی سے ادا کرے، اور حماد کو بھی حکم دیتی ہے کہ مدعیہ سونیا کا دوران عدت کا نان نفقہ جو کہ 40,000 روپے بنتا ہے، ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادا کرے۔ بصورت دیگر دونوں مدعا علیہان کو 6 ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور سکون بھی۔ یہ صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ظلم سے آزادی کا اعلان تھا۔ نائلہ کے گھر میں ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ صحن میں رضیہ کے دونوں بیٹے خوشی خوشی کھیل رہے تھے، کبھی گیند پھینکتے، کبھی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے۔ نائلہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نائلہ نے پیار سے کہا، آہستہ کھیلنا بیٹا، گر جاؤ گے۔ بچے ہنستے ہوئے دوبارہ کھیلنے لگے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رضیہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر ہلکی سی تھکن۔ نائلہ نے پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا، آج اسکول کیسا رہا؟ رضیہ نے مسکرا کر جواب دیا، الحمدللہ امی، آج بہت اچھا دن تھا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے دل کو سکون ملا۔ نائلہ نے فخر سے اسے دیکھا۔ رضیہ اب ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر رہی تھی۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر اب اس میں عزت اور سکون تھا۔ صحن میں کھیلتے بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ رضیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں کہا، مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ یہی آزادی اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہی ڈائننگ ہال جہاں کبھی بچوں کی آوازیں، ہنسی اور شور گونجتا تھا، آج سنسان پڑا تھا۔ صدام کرسی پر بیٹھا خاموشی سے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پروین صوفے پر بیٹھی تھی اور کمرے میں پھیلی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ پروین نے آہستہ سے صدام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھر کتنا سونا سونا ہو گیا ہے نا؟ صدام نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں پروین، تم ٹھیک کہتی ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پروین نے افسردگی سے کہا،
دونوں بہویں چلی گئیں اور بچوں کا شور ہنگامے بھی ختم ہو گیا۔ ان کی شرارتوں سے ہی تو گھر میں رونق رہتی تھی۔ صدام نے قدرے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کہا، اصل میں یہ دونوں عورتیں گھر بسانے والی ہی نہیں تھیں۔ پروین نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پروین نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جی، یہ دونوں لڑکیاں گھر بسانے والی ہی تھیں۔ صدام خاموش ہو گیا۔ پروین نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں کہا، اصل میں ہم دونوں نے اپنی بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں کی۔ شروع سے ہم نے انہیں یہی سکھایا کہ بیویوں کو کنٹرول میں رکھو، ان کی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ صدام نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پروین نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ یہی سب کیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اماں کے پاؤں میں مالش نہ کر سکی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پروین نے تلخی سے کہتے ہوئے کہا، تب آپ نے مجھے کتنی گندی گندی گالیاں دی تھیں۔ صدام نے نظریں جھکا لیں۔ پروین نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب میری بہویں آئیں گی تو میں بھی ان سے اسی طرح اپنی خدمت کرواؤں گی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پروین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، رضیہ نے تو میری بہت خدمت کی تھی، روز میری ٹانگیں دبانا، میرا مساج کرنا، جب میں بیمار ہوتی تو پوری پوری رات جاگ کر میرا خیال رکھتی تھی۔ اس نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ حالانکہ وہ خود بھی بیمار ہوتی تھی، مگر میں اس کی بیماری کو بہانہ قرار دے دیتی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پروین نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آج ہم اپنی غلطیوں اور اکڑ کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے ارد گرد خالی کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسما تو کسی کام کی نہیں ہے، نجمہ نے بھی کام کے ڈر سے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ احمد بھی اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ صدام خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر سختی تو تھی، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پچھتاوے کی ہلکی سی جھلک بھی آئی۔ مگر اس کی انا اب بھی اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی پھیل گئی، اور اس خاموشی میں دو بوڑھے لوگوں کی اکڑ اور تنہائی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔